لیکن آج ایک بات بتاؤں، وہ بات سننے کے بعد پھر آپ فتوا سننا اور جواب آپ دینا. بات یہ ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہیں. بولو کتابوں میں لکھا آپ آرام فرما رہے. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ساتھ میں بولو خواب میں کن کو دیکھا؟ ارے بولو کن کو دیکھا؟ جناب نبی کریم. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عبد القادر خواب میں ہمارے نبی نے فرمایا عبد القادر اللہ نے تجھے علم دیا، تو فتوا کیوں نہیں دیتا؟ تو فتوا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے تجھے علم دیا ہے، فتوا کیوں نہیں دیتا؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کہا اللہ کے رسول بہت ڈر لگتا ہے، اللہ کے رسول بہت ڈر لگتا، فتوا دینے بہت ڈر لگتا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عبد القادر خواب میں ہمارے نبی نے فرمایا عبد القادر آگے آؤ. جب خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی آگے گئے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور کہا عبد القادر فتوا دیتا جا، فتوا دیتا جا، زبان تیری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. بھائی زبان تیری ہوگی، کلام. تو اب میں فتوا دوں گا وہ غلط ہوگا؟ ارے بولو دوں گا غلط ہوگا؟ وہ الگ بات ہے، ہمارے دل کو چوبے گا. ابھی سے میں کہہ رہا ہوں آپ کے دل کو چوبے گا. جو بے نمازی ہے، ارے سنو جو بے. اور ایک بات بتاؤں، جو بے نمازی ہے، معاف کرنا، جو بے نمازی ہے وہ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ ارے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا دھوکے باز ہے. خدا کا کھاتا ہے اور خدا کے سامنے جھکتا نہیں ہے، خدا کا پیتا ہے اور خدا کے سامنے جھکتا نہیں ہے. ہاں کون سی نماز پڑھے گا معلوم؟ جمعہ کی. ہاں ہمارے جوان کو میں دیکھتا ہوں جمعہ، اور وہ بھی رومال بن کے آئے گا. دیکھا ہوگا آپ نے، جو رومال بن کے آئے گا اور یوں آ کے یوں بیٹھے گا، ہو جیسا ہو کتنا بڑا احسان ہے کہ تو آیا. تو نہیں آتا تو ہمارا تو کپڑ برباد ہو جاتا. ابھی کیا کرے گا؟ جیسے فرض نماز ہوئی نا، یوں رومال نکالا، یوں رکھا اور پھر واپس شرٹ کو اندر ڈالا اور اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور دھاڑ چلا گیا. اب کب آئے گا؟ نیکسٹ فرائیڈے. تو جب وہ جاتا ہے نا دھڑ جاتا، تو میں کبھی کبھی کہتا، مجھے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولانا یہ پالیٹکس بہت گندی ہے. ایک بھائی نے مجھے کہا مولانا یہ پالیٹکس بہت گندی ہے، سب غدار ہے. میں نے کہا کائے کو باہر غدار ڈھونڈتا، جمعہ میں یہاں بہت سارے غدار ملتے. میں نے کہا باہر کی فکر بعد میں کر، اپنے جمعہ میں بھی بہت سارے غدار ملتے. جو جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، ٹیکس بھر کے گیا، آئندہ جمعہ کو آئے گا، خدا کا کھائے گا روز، خدا کا پیے گا روز، خدا کے کپڑے پہنے گا روز، اور رات اور دن کو بدلے گا روز، اور بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا روز، اور نماز پڑھے گا. میں نے کہا ہے تو کتے کو بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو دروازہ نہیں چھوڑتا. یہ تو اس سے بھی گیا گزرا کہ نبی نے اتنے احسان کے ٹکڑے ڈالے اور نبی کا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ نماز نہیں پڑھتا بے شرم. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کتنا بے شرم اور غدار ہوگا وہ جو نماز چھوڑتا. نماز بھائی پڑھو گے، نماز پڑھو گے انشاءاللہ. ارے بولو نا، وعدہ کرو نا، نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ. بھائی آپ کو خراب تو نہیں لگ رہا نا؟ لیکن صحیح بول رہا ہوں، جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں نا؟ میں نماز پڑھو گے انشاءاللہ. میں شیخ عبد القادر جیلانی کے کتنے فتوے بتا رہا ہوں. ان 3 فتووں کے بعد آپ سوچو گے کہ قاری صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح تھے، اس سے بڑا کوئی غدار نہیں ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا فتوا، کہو کن کا فتوا؟ غوث پاک شیخ عبد القادر. سنو پہلا فتوا جو انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا فتوا کیا لکھا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر، بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، پیرانے پیر فرماتے وہ مر جائے تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا. ایک نماز کو چھوڑا مر جائے، پیرانے پیر فرماتے میں اس کے جنازے کی نماز، بولو اس کے جنازے کی نماز. اور ایک کتابوں میں لکھا ہے، کسی نے کہا حضرت وہ تو مر گیا، اب تو جنازے کی نماز پڑھاؤ. کہا نہ، اللہ کی لعنت اس پر اترتی، میرے اوپر چھیٹا نہ آ جائے. بے نمازی کا جنازہ پڑا رہتا ہے تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر، بولو پیران پیر فرماتے اللہ کی لعنت اس پر. آپ تو ایک ہی فتوے میں بہت ڈر گئے، دوسرا نہیں سنا؟ ہاں کہ نہیں؟ بولو سناؤ. دوسرا فتویٰ سننے جیسا ہے. کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیرانے پیر فرماتے اگر کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑے، پیرانے پیر فرماتے وہ مر جائے، اسے کسی نالے میں دفن کرنا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن.
آج اگر ایسا کوئی امام صاحب بولے تو امام صاحب تیری پگار لے اور جا. متولی بننے کا بہت شوق ہوتا ہے معلوم, متولی بننا, ٹرسٹی. ہم تو مسجد کے ٹرسٹی ہے, اور فجر بیوی کے پیچھے پڑتا ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا نا میں تو آیا کسی کے بارے میں اللہ کی قسم کچھ نہیں پوچھا کہ کپڑ, اور میں کہیں بھی جاتا پوچھتا ہی نہیں, اس لیے کہ پوچھو تو بہت لمبی لمبی سننی پڑتی ہے. اس لیے میں تو جہاں بھی جاتا ہوں بالکل چپ چاپ آیا, کھایا, سویا اور سیدھا آپ کے سامنے آیا. لیکن ایک بات بتاتا ہوں میرے پیارے دوستوں, یہ فتوے سنو اور سوچو کیا پیرانے پیر نے غلط فتوا دیا ہوگا. ابھی تو میں نے 2 فتوے دیے, تیسرا بتا دوں. میں تیسرا بتا دوں کیا فرماتے پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیرانے پیر فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا, پیرانے پیر فرماتے مجھے ڈر لگتا اب موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میرے پیارو, اب میں اگر یہاں سے چلا بھی جاؤں, میں نے امانت آپ کو سپرد کر دی. بھائی دے دی نا امانت, دے دی کہ نہیں دے دی آپ کو؟ ایک بات جو آخری بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں الحمدللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اسلامی لباس, اسلامی کلچر. میں وہ کالج کے بچوں کو اور یونیورسٹی کے بچوں کو ایک بات کہوں گا, جیسے میں نے داڑھی کے بارے میں کہا, لیکن داڑھی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ فوراً نقد نہیں ادھر ہے نا. آج داڑھی کا ارادہ کیا, کل صبح تو آ نہیں جائے گی ادھر, لیکن ایک نقد سودا سب کریں گے انشاءاللہ. ہمارے سب جتنے بیٹھے ہیں, ہاں کالج والے ہو, مدرسے والے, سب ہمارے بھائی ہیں, سب اپنے ہی ہیں. میرے پیاروں, سب لوگ ایک نیت کرے کہ اسے کہ بعض مرتبہ طالب علم کو بھی شیطان بھڑکا دیتا ہے, وہ بھی کبھی ادھر ادھر تھوڑا ہو جاتا. اس لیے ہم سب لوگ نیت کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے, پڑھیں گے بھائی 5 وقت کی نماز کی. ایک بات سنو, خاص کر کے فجر کی نماز. کون سی نماز؟ ہاں میرے وہ کالج کے بچوں کو میں کہوں گا اس کا بہت اہتمام کرے, ایک دوسرے ساتھی کو اٹھائے. اس لیے فجر کی نماز اتنی ضروری ہے کہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو فجر کی نماز حدیث پاک میں لکھا جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے ان الشیطان یبول فی لکھا جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے. جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے منہ میں. تو ایک صحابی کو بڑی فکر ہوئی, کہا اللہ کے رسول کوئی فجر کی نماز چھوڑے شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرے تو کیسا عجیب لگے, پیشاب شیطان منہ میں کرے, سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا شیطان منہ میں پیشاب کرے ڈرو کہیں اس کا قطرہ دل پر نہ لگے ورنہ اللہ ایمان کی دولت کو چھین لے گا. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ ختم اللہ علی قلوبہم, پڑھو نا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ آنکھوں سے ایمان چھین لے وے, کانوں سے ایمان چھین لے وے, دل سے ایمان چھین لے وے. اور ایک بات اور بھی بتاؤں, ہاں بہت عجیب بات ہے, قرآن کریم کی آیت سنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے, یہ آیت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے, سنو, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے لوگوں نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے نماز پڑھو, نماز پڑھو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں بہرا اور اندھا بنا دے, ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دل سے ایمان کی دولت چھین لے. اور کہا پڑھو, قرآن میں لکھا قل ارائیتم, 7ویں پارے میں, قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. اللہ کہتے ہیں میرے نبی کہہ دو اگر میں ان کو اندھا بنا دوں گا, ان کو بہرا بنا دوں گا, ان کے دل سے ایمان نکالوں گا, ان کو پوچھو کون خدا ہے جو ان کو واپس ہدایت دے گا. اس لیے میرے سب بھائیوں کو مدرسے میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو, میں اپنے آپ کو سب کو کہتا ہوں ایک بات طے کرو کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور سنو, نماز اتنی امپورٹنٹ ہے, نماز اتنی امپورٹنٹ ہے, ساری چیزیں اللہ نے زمین پر فرض کی اور نماز کو جیسے دیکھو میرے کو نا مولانا عبدالرحیم صاحب کو 50 روپے دینے ہو, کتنے دینے ہو؟ 50 روپے. میں یہ بچے کو دے دوں گا, کہوں گا بھائی مولانا عبدالرحیم صاحب کو 50 دے دینا. کیوں 50؟ اگر بچے نے گھما بھی دیا تو کوئی بڑا نقصان. لیکن اگر مجھے 5000 دینے ہوں تو میں بچے کے ہاتھ میں دوں گا, بلکہ میں کیا کہوں گا, میں خود جاتا ہوں, لو مولانا عبدالرحیم صاحب یہ آپ کے 5000 روپے ہے نا. لیکن اگر مجھے 50 لاکھ دینے ہوں تو میں بچے کو دوں گا, میں خود جاؤں گا, میں کیا کہوں گا, فون کروں گا, مولانا آ کے لے کے جاؤ. اس لیے میں کہا کو جوخم لے کے جاؤ, راستے میں کسی نے لوٹ لیا تو اس لیے میں مولانا کو, مولانا آپ آ کے لے کے جاؤ, ہے نا. یہ دھندے کی بات ہے, بزنس کی بات ہے کہ 5 تھا تو کسی کے ساتھ بھیج دیا, 500 تھا تو میں جا کے دے کر آیا, اور 50 لاکھ تو آپ آ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کلمے کی تعلیم دینی, جبرائیل نبی کو دے دو, نبی امت کو دے.
روزے کی تعلیم نبی کو دے دو, نبی امت کو دیں گے. زکات کی تعلیم نبی کو دے دو, نبی امت. ہاں سب تعلیم حضرت جبرائیل کو دی, جبرائیل نے نبی کو دی اور نبی نے امت کو دی. لیکن نماز کا معاملہ آیا, حضرت جبرائیل نے کہا نماز, کہا نہ ان کو آنے دو. کہا جبرائیل کو جاؤ کہہ دو نہ ان کو آنے دو. کہا اللہ وہ تو زمین, کہا وہ فرض پر رہتے, میں عرش پر بلاؤں گا, اس لیے کہ نماز آسمانوں پر فرض کروں گا, اس لیے کہ اس کے چھوٹنے پر میں ایمان بھی چھین لوں گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کہاں پر بلایا اللہ نے؟ اللہ نے جبرائیل کو نہیں دیا, کہا نہیں ان کو بلاؤ عرش پر بلاؤ. جب عرش پر آئے تو نماز دے دی. کتنی دے دی؟ 50. اچھا ہوا 50 نہیں, انہیں کوئی مسجد کے باہر ہی نہیں نکل سکتا. اللہ نے کتنی دے دی؟ اور ہمارے نبی پاک سب معصوم 50 نمازوں کو لے کر چلے. وہ تو اچھا ہوا چوتھے آسمان پر کون ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کہاں جا رہے ہو؟ کہا نیچے. کہا کیا لے کر؟ کہا 50 نمازیں. کہا لا یقرأ امت, آپ کی امت نہیں پڑے گی, آپ کی امت پڑے گی نہیں, کم کرواؤ. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے کم, ہاں پھر کم 45 40 35 30 25 20 15 10, آخر میں کتنی؟ حضرت موسیٰ کے پاس آئے. حضرت موسیٰ نے کتنی ابھی؟ کہا 5. لا یقرأ امت, نہیں پڑے گی, امت نہیں پڑے گی, اور کم کراؤ. ہمارے نبی وہیں رونے لگے اور کیا فرمایا؟ اب تو کم کرانے شرم آتی ہے. یعنی ان کو کم کرانے شرم آتی, ہم کو نہ پڑھنے شرم نہیں آتی ہے. سوچو نا, ان کو کم کرانے شرم آئی اور ہم اتنے غدار ہیں کہ نہ پڑھنے کوئی شرم نہیں آئی. کتنے دن سے فجر چھوٹی ہوئے, 15 دن سے فجر نہیں پڑھا, مہینے سے فجر نہیں پڑھا. اور ایک بات آپ کو بتاؤ, جب ہمارے نبی روتے روتے آ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, ما یبکیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اے میرے پیغمبر, روتے کیوں؟ تم روتے کیوں ہو؟ میں نے تم کو عرش پر بلایا, تم روتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رو نہ تو کیا کروں, تو نے دی تھی 50 اور لے کے جا رہا ہوں. اللہ رو کہ نہ رو, تو نے دی 50 دی اور میں 5 لے کر جا رہا ہوں, کیا مجھے رونا نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا, میرے بندے, میرے محبوب, رونا بند کر دے. دی تھی 50, لے کے جاتے ہو 5, فکر مت کرو, تمہاری امت پڑے گی 5, ثواب تو ابھی بھی دوں گا 50, ثواب تو ابھی بھی دوں گا. اس لیے میرے پیارو, یہ کرو کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گناہ ہے. آج میری امت کیوں تم کو لوگ مار رہے ہیں؟ آج میں نے پوچھا, اے نبی کی امت, اے محمد کی امتیوں, کیوں ہم کو لوگ مار رہے ہیں؟ کیوں ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے؟ کیوں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے, ہم وہ گنہگار ہیں, ہم وہ پاپی ہیں جنہوں نے نبی کی نصیحت نہیں وصیت کو پاؤں سے رون ڈالا ہے. ہمارے نبی نے وصیت کی تھی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز قائم کرنا, غریبوں کا حق ادا کرنا, نماز قائم کرنا, غریبوں کا حق ادا کرنا. جو نبی وصیت کر کے گئے وہ تو ختم. کون سی نماز؟ ہاں مالیگاؤں والوں, اب برا نہیں مانو, آئندہ مت بلانا, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کون سی نماز؟ کون سی؟ بیٹھے مفتی صاحب, قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا, 50% سے زیادہ مسلمان اس وقت ایسے ہیں جن کی نمازیں باقی اور اس کا کوئی حساب کتاب ان کے پاس نہیں. 15 سال کی عمر سے نماز فرض ہو گئی, آج 35 سال کی عمر ہے, 45 ہے, 55 ہے, کتنی فجر چھوڑا, کتنی ظہر, کتنی عصر, کتنی مغرب, کتنی عشاء, لوگوں پہ تہمت لگاتا, لوگوں پہ الزام لگاتا, لوگوں کی غیبت کرتا. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ کے تیری نماز پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ نبی جو وصیت کر کے گئے وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا ہے ایمان ہے؟ اور پھر کیا کہتا, ہم تو بہت کمزور ہو گئے. کیوں کمزور ہو گئے؟ حدیث میں لکھا ہے, الوضو سلاح المومن, الوضو سلاح المومن. کہتے نا ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں, ہم تو نہیں ہتھے. ارے اللہ کا رسول کہتا وضو کر لے, یہ مومن کا ہتھیار ہے. اگر وضو مومن کا ہتھیار ہے تو نماز کی بڑی حفاظت ہے. ہتھیار تو توڑ کے پھینک دیا. وضو پوچھو, یہ جوانوں کو پوچھو, ان کو پوچھو, ابھی یہ پوچھو ورلڈ کپ میں کیا ہوتا, پھٹافٹ جواب دے گا. انڈیا پاکستان کا کیا ہوا, جواب دے گا. ارے وہ ٹی وی سیریل کیا آتا ہے, جواب دے گا. ارے ہیرو کون سا بہت ٹاپ پہ چلا گیا, جواب دے گا. کون سا ہیرو اس وقت سب سے آگے جاتا, وہ جواب دے گا. اس کو یہ پوچھو, وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ وضو میں سنتیں کتنی ہے نہیں معلوم, نہیں معلوم میرے پیاروں, نہیں معلوم. ارے مسواک کرنا وضو کی سب سے بڑی سنت ہے. قسم اللہ کی, ہر ایک کے جیب میں موبائل ہوگا مگر مسواک نہیں ہوگا.
ये हमने ईमान का मजाक उड़ाया है। जो अल्लाह ने हमको हथियार दिया, वजू कर ले मोमिन, तेरे पास हथियार है और नमाज तेरी हिफाजत है, तो हथियार भी फेंका, नमाज भी फेंका, और कहते मेरे ऊपर हालात बहुत आ गए। सबसे बड़े ढोंग करने वाले हम, नाटक करने वाले हम लोग हैं मेरे दोस्तों। सब कुछ होने के बाद भी कहता मेरे पास कुछ नहीं है। और मालेगांव वालों, नाराज मत होना, बाद में कभी मुलाकात हो ना हो। इस तरह जब 27 को तो आऊंगा तो हामा हामी का मामला होगा, 10-15 मिनट में बोल के भागने का होगा। आज अल्लाह ने मौका दिया, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर, प्यारे नबी की मोहब्बत में आकर, ये उलमा के बीच में आज आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि हर बच्चा, हर जवान, हर बड़ा, हर बूढ़ा आज एक पक्का वादा करिए, पक्का वादा करिए कि आज से मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। मैं भी कसम खा के कहता हूँ, दुनिया में तेरी शान होगी, आखिरत में जन्नत तुझे तलाश करेगी, आखिरत में जन्नत तुझे तलाश करेगी। आज तो मेरे दोस्तों, मैंने कल दुनिया में कहा, आपको सवाल पूछ के बात खत्म कर दूं, कोई जानबूझ के नमाज छोड़ता है? छोड़ते, जानबूझ के तो छोड़ते, सब लोग छोड़ते थे। अच्छा एक बात बताओ, जानबूझ के नमाज छोड़े तो क्या होता है? जैसे समझो ईशा की नमाज नहीं पढ़ा, जानबूझे, अरे किसी ने कहा भी अरे आजान हो गई चलना, नहीं बाद में कल देखेंगे। अरे फजर में अलार्म बजता है, अलार्म बता, आजान होती है, अलार्म भी बंद, आजान भी बंद, सुबह 9 बजे उठा, नहीं पढ़ा फजर, क्या हुआ? नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फतवा पूछना, मैं मुफ्ती नहीं, मुफ्ती साहब इधर बैठे, मैं आपसे फतवा पूछना चाहता हूँ, कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, क्या फतवा बता दूं? फतवा बता दूं? और इतने बड़े मुफ्ती का बताऊं कि फिर कोई मुफ्ती की जरूरत ही न रहे। कौन मुफ्ती? वही बोलो, हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, आबिद भी है, जाहिद भी है, वरा भी है। कौन? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की लंबी उम्र हुई, आखिरी मैंने नबी की वसीयत तो बताई ना, क्या वसीयत? अस्सला, नमाज, बोलो ना, मुंह से बोलो ना, क्या? अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत, ताकि महीना, मैंने कहा रबीउल अव्वल नबी के नबियों का महीना और ये वली के वलियों का महीना, अल्लाह ने हमको रखा, अल्लाह हमको भी वली बना देवे। अरे कौन कौन सब लोग सुनो भाई, सुनो, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आखिरी फतवा, साथ में वो आखिरी पीराने पीर का आखिरी फतवा क्या फरमाया हो बगदाद के साथ? बाद किताबों में लिखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को 10 लाख हदीसें याद थी, 10 लाख हदीसों के हाफिज थे, कुरान के हाफिज थे। इबादत तो आपने सुन लिया, कैसी इबादत करते थे। और आपको मालूम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान भी करते थे, बोलो बयान, ये मैंने बयान किया, आपने सुना, ये कोई खास नहीं, शेख अब्दुल कादिर का जिलानी, तो अल्लाह ने हमको जमाना नहीं दिया, वरना आप बयान करते थे तो क्या कहते थे मालूम? ऐसे नहीं बोलता, ख्वाब में नबी को देखा, मेरे नबी ने 7 मरतबा थूक मुबारक जिस मुंह में रखा, उस मुंह से बात कर रहा। वो थे शेख अब्दुल कादिर, उनका फतवा के सुन लो मालेगांव वालों, यहीं पे बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी फतवा, पीराने पीर का आखिरी फतवा क्या फरमाया? मन तरका सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लाम नसीब। आखिरी फतवा मालेगांव वालों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ा, बोलो साथ में, जिसने कितनी नमाज? पीराने पीर फरमाते, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, मर गया, कर्जा नहीं किया। पीराने पीर फरमाते, लैसा लहू फिल इस्लाम नसीब, यकीन है मौत के वक्त कलमा छीन लिया जाएगा। फैसला आपको करना है, कलमा रखना है कि छीन लिया जाएगा। ये तो आपकी मर्जी की बात है, मेरा तो वक्त भी पूरा हो गया और जितनी बातें कहनी थी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गई है। आपसे वादा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सबके बैठने को कबूल फरमाए, आमीन बोलो, आमीन बोलो। रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल अव्वल का महीना जिससे हम गुजर रहे हैं, हमको किसी को नहीं मालूम, सब जलसे में आ गए। सीरत का जलसा भागा तालाब में भी होगा, झापा में भी होगा, साबरी नगर में भी होगा, सूरत के खित्ते खित्ते में होगा। लेकिन किसी मुसलमान को उठाकर पूछ तो सही कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक कौन से महीने में? बोलो, विलादत मुबारक, विसाल मुबारक। हमारे नबी ने आखिरी नमाज सहाबा को कौन सी पढ़ाई?
اب बोली तो पांचों नमाज का नाम लो, एक न एक जगह तो फिट हो ही जाएगा ना। लेकिन ये सब गलती क्यों हो रही? इसलिए कि मोहब्बत नहीं है। ये पूछो कि तेरी बीवी के बर्थडे कभी? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज सहाबा को इमाम बनकर पढ़ाई जुमेरात की मगरिब की नमाज, जुमेरात की मगरिब की नमाज। ईशा की नमाज के वक्त आपको इतना सख्त बुखार था, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं मेरे प्यारो। इतना सख्त बुखार था, इतना सख्त बुखार था। आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, फिर आप बैठे और आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनांचे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाजें कुल मिलाकर पढ़ाई। कितनी नमाजें पढ़ाई? 17 नमाजें। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो खैर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत प्यारी बात, दिल को लगने वाली बात। मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार शदीद हो गया, बहुत हो गया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया मेरे प्यारे नबी, अगर आप हमारे दरमियान से चले जाओगे, आप पर्दा फरमा जाओगे, हम क्या करें? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के हाथ पर अपना हाथ रखा और फरमाया 2 नूर छोड़ के जा रहा हूँ, 2 नूर छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान और एक है मेरी अहादीस। जो इसका दामन थाम लेगा, मैं समझूंगा अल्लाह की कसम उसने मेरे दामन को थाम लिया। और जिसने इन 2 का दामन तोड़ दिया, जिसने कुरान और हदीस का दामन तोड़ा, हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया उमर वो जहन्नम में जाएगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा। ये बात समझ में आ रही आपको? अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 नूर कुरान हदीस, बोलो ना कुरान हदीस, कुरान और हदीस, ये हमारे पास 2 नूर है। मैं बात खत्म करने से पहले कहूंगा 2 नूर जिन्होंने थामा है मेरे दोस्तों, वो नबी, सुनो, वो नबी जिनके नूर का आलम ये है कि वो सबसे पहले, अरे बोलो ना, वो नबी जिनके नूर का आलम ये है कि वो सबसे पहले, वो नबी जिनके नूर का आलम ये है तो उन्हीं के सबके सब कुछ बना है। वो नूर कि अगर जबूर पर आए तो हजरत दाऊद को जन्नत लगे, अगर वो नूर तौरात में आए हजरत मूसा को जन्नत लगे, वो नूर इंजील में आए हजरत ईसा को जन्नत लगे, और वो नूर जब हजरत आदम की पेशानी पर आए तो फरिश्ते भी सजदा करने पर मजबूर हो जाए। तो जब वो नूर इतना जबरदस्त और इतना अजीम है, लेकिन वो नूर हमको पसंद है, अरे बोलो ना, वो नूर हमको पसंद है मेरे दोस्तों। कहाँ हमको नबी कहाँ पसंद है? ये बैठे, कहाँ पसंद है नबी? अगर नबी पसंद होते तो हमारी नमाजें कज़ा न होती। फजर पड़ी, बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? इसमें से कोई क्या सोचता होगा, ए मौलाना, ए तू पहला आया जो पूछता है फजर पड़ी, ए 15 दिन हो गए नहीं पड़ी। ये कितना बेशरम और गद्दार है। मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं ना, लोग मुझे कहते कि मौलाना बहुत धोखा चलता, दुनिया में बहुत धोखा चलता, बहुत धोखा चलता। मैंने कहा सबसे बड़ा धोखा देखना है तो जुमा पढ़ने आ जा। मैं कहता हूँ जुमा पढ़ने आ, सबसे बड़ा गद्दार मिलेगा जो जुमा पढ़ने आया होगा। ओनली जुमा, ओनली फ्राइडे, और वो भी रुमाल बांध के। तेरा एहसान भाई कि तू आया, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और रुमाल बांध के, और उसकी स्टाइल देखने जैसे मैं तो जुमा में बयान करता हूँ ना, तो मैं नालायक तो देखते रहता हूँ। ये रुमाल बांध के आया, यूं बैठा और यूं देखेगा ही नहीं। ओहो, जैसा आज पूरा स्कॉलर सब लेके चला जाएगा। किसी की शादी हो ना, शादी पूछो किसकी शादी में जा रहा, किसकी शादी में? कहा वो मेरे चचा के लड़के की लड़की के लड़के की शादी है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। किसी की शादी होगी तो उसका टी शर्ट नया, उसकी पटलून नई, उसके शूज नए, अरे उसके साथ मोजे नए, उसकी हेयर स्टाइल, चिकना चिकना गाल, फेयर एंड लवली चोपड़ा, और फिर परफ्यूम छिड़का। अरे गैर की शादी में गया तो तेरा कपड़ा नया हो गया, और खुदा के घर में जुमा के दिन, ईद के दिन दुल्हा बनकर आया तो 10 रुपए की टोपी भी नसीब न हुई। तेरे से बड़ा गद्दार कौन होगा भाई? कुत्ते को भी सूखी रोटी डालो, कुत्ता कुत्ता जो भी अगर आवे तो सब भाट हाट भगा रहे उसे। वो कुत्ते को सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ेगा। रोजाना डंडा मारोगे फिर भी दरवाजा नहीं छोड़ेगा। क्यों? इसलिए कुत्ता कहना चाहता है आपकी सूखी रोटी खाइए, तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। और हम वो है जो नबी के एहसान कि रोटी पर रोटी खाए, लेकिन उनका चेहरा तोड़ के यहूदी के चेहरे पर चला गया। आज हमने नबी के एहसान की रोटी नहीं खाई,
ارے نبی تھے تو ہم، یا آپ نے جو کپڑا پہنا نبی کے صدقے، بولو بے شک، بولتے جاؤ، یہ کپڑا پہنا نبی کے صدقے، ارے یہ بیوی نبی کے صدقے، ارے ہمارے بچے نبی کے صدقے، ہماری زندگی نبی کے صدقے، پانی کا قطرہ نبی کے صدقے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ان کا چہرہ نہیں پسند آیا، ان کا چہرہ نہیں پسند آیا۔ غدار ہے وہ آدمی، غدار دھوکے باز جو نبی کے چہرے کو توڑے اور نماز کا جنازہ اٹھائے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا جاتا ہو، اللہ سب کی عمر میں برکت دے، لیکن ہمارا دادا دادی نانا نانی جو بڑی عمر کے جب ہمارے گھر میں جاتے ہو، آخری گھڑی ہو تو ہم لوگ بازو میں بیٹھتے ہیں نا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں نا، اور اگر وہ جانے والا وصیت کرے کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں لیکن اتنا جو ہے نا فلاں مدرسے میں یا فلاں مسجد میں دے دینا، اور آنکھیں بند ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پوتا ہوگا یا بیٹا ہوگا، کھڑا ہوگا کہے گا کچھ بھی ہو جائے وصیت تو پوری کروں گا۔ بولو ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہاں یا نہیں بولو۔ بلکہ سب پڑوسیوں کو بھی کہتا تیرے کو معلوم میرا دادا آخری وقت میں ایسا بول کر گیا، دیکھ میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں پیسہ بھی کر کے کماؤں گا یا کسی سے قرضہ لوں گا، لیکن میرے دادا اور میرے باپ کی وصیت کو قبول کروں گا اور پورا کروں گا۔ اور میرے پیاروں، دادا کی وصیت کو قبول کرنے والے اور نانا کی وصیت کو پورا کرنے والے، اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرنے والے، ذرا اپنے دامن میں دیکھو نبی کی وصیت کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے پڑوسی سے قرضہ بھی لینے کو تیار، اور نبی کی وصیت کیا تھی؟ کیا تھی نبی کی وصیت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آخری گھڑی میں میرے نبی کی زبان مبارک کچھ کہہ رہی ہے، حضرت علی فرماتے مجھے سمجھ میں نہ آیا، حضرت علی مولا علی فرماتے مجھے سمجھ میں نہ آیا میں آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں آگے بڑھا اور میں نے اپنا کان میرے نبی کی زبان مبارک کے قریب کیا تو میرے نبی فرماتے تھے الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ حضرت علی فرماتے تھوڑی دیر میں آنکھوں سے آنسو کے میرے نبی نے پھر کچھ فرمایا۔ حضرت علی فرماتے میں نے اپنا کان قریب کیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہم امتی، اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا۔ میرے پیارے دوستو، نبی کی وصیت کیا ہے؟ نماز۔ بولو نبی کی وصیت کیا ہے؟ اب میرے پیارے دوستو آپ بتاؤ وہ نور نبوی، سن بس آخری بات ختم کر رہا ہوں، زیادہ پریشان مت ہو، میرے اتنے سوال کا جواب دو۔ جس نور نبوی کی کرن، جس نور نبوی کی جھلک حضرت داؤد کی کتاب پر پڑھے تو حضرت داؤد کو ایسا محسوس ہے کہ میں جنت میں۔ جس نور نبی کی جھلک تورات میں انجیل میں ایسا محسوس ہو کہ جنت میں، تو اگر وہی نور نبی کی جھلک میرے اور آپ کے چہرے پر اتر جائے تو یار یہ نور نبی کی جھلک ہے کہ نہیں بھائی؟ داڑھی نور نبی کی جھلک ہے کہ نہیں؟ تو بولو نا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ تو کیوں نہیں رکھتا؟ تیرے کو نور نہیں چاہیے؟ دیکھو ایسا بیٹھا ہے ہو کبھی کبھی تو ایسا سمجھتا ہوگا کہ سارے کھان نکلی، اصلی تو میں جھاپا بازار میں پیدا ہوا تو لوگ سلیکٹ کرنے ہی بھول گئے۔ عجیب بات ہے، یہاں سے وہاں آخر تک کنارے تک دیکھتے جاؤ، مجھے تو نظر بھی نہیں آئے گا کنارے میں کون بیٹھا، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے پیارو اللہ نے تمہیں مرد بنایا۔ ارے ہاں بولو نا، اللہ نے تمہیں زور زور سے، اللہ نے تمہیں مرد بنایا، اللہ نے کتنوں کو یہاں پر شوہر بنایا، اللہ نے کتنوں کو باپ بنایا، اللہ نے کتنوں کو دادا اور نانا بنایا، لیکن افسوس ہے اب تک اللہ نے محمد ہی نہیں بنایا۔ دادا بن گیا، نانا بن گیا، اور وہ لکنگ ہینڈسم، بڈھا 50 سال کا ایک پاؤ قبر میں پھر بھی کلین شیو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ آج دیکھو باقی باتیں ہم انشاءاللہ کریں گے، جمعہ کی رات میں کریں گے انشاءاللہ، اللہ ایمان کے ساتھ رہیں گے، یہی نور نبوی کے جلوے سے ہمیں چلنا۔ آپ سب آؤ گے نا انشاءاللہ، لیکن وہ نور نبوی کے جلوے پر اس وقت ہم بات کریں گے جب آج کا سودا بک جاوے۔ میں جمعہ کے دن دکان لگاؤں گا، لیکن اسی جگہ دکان لگا ہوئے جہاں مال بکتا ہو۔ ارے بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے پیارے دوستوں، آپ سچ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا؟ میرے دوستوں ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے یا نہیں تھے؟ میرے دوستوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت پیار تھا، اللہ کی قسم ہمارے نبی ہم سے بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ ہاں میرے دوستوں، قیامت میں ہم نبی کو کیا کہیں گے؟ نماز کیوں نہیں پڑھا؟ ارے کیوں نہیں پڑھا نماز؟
اور میرے پیارے دوستوں معاف کرنا، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے. ارے بولو ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے. ارے میں تو کہتا قرآن اٹھاتا بھی نہیں. لیکن آپ ایمان کے ساتھ کہنا 24 گھنٹے میں ہم قرآن دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ دیکھنا میں پڑھنا نہیں کہتا، اٹھانا بھی نہیں کہتا، دیکھنا. کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے میں آج قرآن دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا. گھر سے نکلتے پوچھے گا پاکستان کا کتنا اسکور ہوا، انڈیا کا کتنا ہوا، ویسٹ انڈیز کا کتنا ہوا، اس کو یہ فکر ہے کتنا اسکور ہوا. ارے اللہ کا بندہ نکلتے ایک بار محبت سے قرآن کو دیکھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے ایک مرتبہ پیار سے ماں کو دیکھ لینا. آج ہم لوگوں نے ماں کا کیا حال بنایا؟ ارے بنایا یا نہیں بنایا؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے دوستوں میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آپ سے پھر ایک مرتبہ کہوں گا، بھائی سب جواب دو گے انشاءاللہ؟ بھائی وہ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ جو خواجہ غریب نواز نے بتائے. ارے بھائی تیار ہے بھائی؟ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. نمبر 1، ساتھ میں بولو نمبر 1. چلو آج پہلا سبق ہے، پہلے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. چلو بھائی کون کون نماز کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. بھائی سب نماز کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ سب پڑھیں گے نماز؟ بھائی ساتھ میں کہو بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستوں، اللہ کی قسم نبی کی محبت کی سب سے بڑی نشانی نماز. ارے بولو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امتیوں میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی جب تم نماز کی پابندی کرو گے. تو نماز کے لیے سب تیار انشاءاللہ. دیکھو اگر آپ کا وعدہ پکا، تو وعدہ ایک بات میں بتاؤں، بھائی سب سنو گے نا میرے دوستوں؟ بس یہ آخری بات سن لو اور پھر ارادہ کرو. آپ بھی ارادہ کرو، میری ماں بہنیں بھی ارادہ کرے. اللہ ہم سب کو ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ارادہ پکا ہو گیا نا، اللہ اپنی رحمت اتارے گا انشاءاللہ. آج میرے دوستوں بارش نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیوں بارش کیوں نہیں آتی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ارے بولو نا، ہمارے گناہوں کے. آسمان کا تیور بدل گیا، زمین کا تیور بدل گیا. ارے آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق. یہ پانی کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ کہتے ہیں میرے بندو معافی مانگو. تم معافی مانگتے جاؤ گے، میں آسمان سے پانی اتارتا جاؤں گا. تو بھائی سب ایک آخری بات پر سب عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں ایسے نہیں، سب ساتھ میں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. میں ایک بات حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ذرا سمجھنا میرے پیارے دوستوں. لکھا ہے اگر کوئی نماز پڑھے، بھائی نماز پڑھے 5 وقت کی نماز پڑھے، لیکن جلدی پڑھے. کیسے پڑھے؟ بولو نا کیسے پڑھے؟ اللہ اکبر رکوع میں، پھر سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ. جلدی کوئی نماز پڑھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چور ہے. ارے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بدترین چور وہ چور ہے من یسرق فی الصلاۃ، جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا نماز میں کون چوری کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جلدی نماز پڑھے. وہ کون ہے؟ نہیں سب بولو ساتھ میں، جلدی نماز پڑھے وہ، اور بولو جلدی نماز پڑھے وہ. اچھا نمبر 2، جو نماز تو پڑھے. ارے بولو نماز تو پڑھے، لیکن کیا کرے؟ جب دیر میں پڑھے، رکعت گئی، آخری وقت میں رکعت گئی، آخری وقت میں. قرآن کہتا منافق ہے. ارے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن روزانہ رکعت جا رہی ہے، روزانہ آخری گھڑی میں نماز پڑھتا. قرآن کہتا منافق ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. قرآن کہتا منافق ہے. تو جو جلدی پڑھے وہ چور ہے، جو دیر میں پڑھے وہ. اچھا ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھر کو آگ لگا دوں. اللہ کے رسول فرماتے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا اس کے گھر میں. تو جو گھر میں پڑھے مسجد میں آئے، ہمارے نبی کہے تیرے گھر کو برباد کر دوں. جلدی پڑھے، ارے سمجھے جلدی پڑھے تو چور، دیر میں آوے تو جلدی پڑھا تو صحیح پھر بھی چور، دیر میں آیا پڑھا تو صحیح پھر بھی منافق، گھر میں پڑھا تو صحیح نبی کہے تیرے گھر میں آگ لگا دوں. او میرے پیارو، جو بالکل نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ بولو نا، اس کا کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوست؟ جو بالکل نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتا، وہ چور بن گیا، وہ منافق بن گیا. نبی کہے تیرے گھر میں آگ لگا دوں. تو جو بالکل نہیں پڑھتا قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا؟
بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسے ارادہ کرو گے؟ اور ایک بات بتاؤں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں صاف صاف لکھتے ہیں، او میرے بھائیوں سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو نماز قضا کرے نہیں پڑھے 1 دن 2 دن 10 دن، شاہ ولی اللہ فرماتے ڈر ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب۔ اور کیا فرمایا؟ وہ آیت کریمہ پڑھی، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہ آیت کریمہ لکھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو بھائی چلو میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں، سب لوگ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تیار ہوں انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو، کہو انشاءاللہ۔ بھائی سب میں علماء سے لے کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں ہاتھ اوپر رکھو، کہہ دو، ایک بار کہہ دو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ وعدہ پکا؟